بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکی آرمی میں خواجہ سراؤں پر عائد پابندی ختم۔ کسانوں کی رکاوٹیں توڑ کر دارالحکومت میں ٹریکٹر پریڈ۔ امریکہ نئی سرد لڑائی سے باز رہے۔ چائنا۔ سابق صدر ٹرمپ صدارت کے آخری لمحات میں انتہائی اداس تھے۔ چائنا 5G سے مکمل طور پر منسلک 30 کارخانے تعمیر کرے گا۔ تنازعات کے حل کے لیے ترکی اور یونان میں مذاکرات۔ بھارت میں 3 افراد کی وجہ سے امن کو خطرہ ہے۔ کورونا سے مرنے والی خاتون کی 10 دن بعد واپسی۔ سعودی ارامکو مشرق وسطیٰ کے برانڈز میں پہلے نمبر پر۔ سعودی عرب میں طلبہ کے لیے مفت ڈیجیٹل لائبریری۔ 15 سالہ سعودی لڑکے کا پھل اور سبزیاں کاٹنے والا روبوٹ۔ دبئی میں کورونا ویکسین لگوائیں اور مفت کافی نوش کریں۔ متحدہ عرب امارات میں اوبر کی صارفین کو رعایتی سفر کی پیشکش۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکی آرمی میں خواجہ سراؤں پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے انتخابی مہم کے دوران کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے آرمی میں خواجہ سراؤں پر پابندی کی پالیسی کو ختم کر دیا تھا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ خواجہ سرا آرمی میں کسی بھی حیثیت میں کام نہیں کر سکتے۔ صدر ٹرمپ نے آرمی میں خواجہ سراؤں پر پابندی کو دوبارہ لاگو کرنے کے لیے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے تھے۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کسان رکاوٹیں توڑ کر دارالحکومت میں داخل ہو گئے اور بھارتی آرمی کے مقابل ٹریکٹر پریڈ شروع کر دی۔ پولیس سے جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ بھارت 26 جنوری 1950 سے ہر سال یوم جمہوریہ کے طور پر مناتا چلا آ رہا ہے۔ اس روز دلی میں جہاں جمہوریت کا بگل بجایا جاتا ہے، اس پر مودی سرکار کے لیے یوم جمہوریہ منانا مشکل ہو گیا۔ کسان رکاوٹیں توڑ کر ٹریکٹرز کے ساتھ دلی میں داخل ہو گئے اور بھارتی آرمی کی پریڈ سے پہلے ہی پریڈ شروع کر دی۔ ہریانہ، راجستھان، پنجاب، یوپی سمیت کئی ریاستوں سے قافلوں کی دارالحکومت آمد جاری ہے۔ حکومت نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، لیکن کاشتکاروں نے کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لایا۔ مظاہرین نے مودی سرکار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ کسان زرعی قوانین واپس لینے کا مطالبے پر قائم ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چائنا کے خلاف محاذ آرائی کی کوشش نئی سرد لڑائی کو جنم دے سکتی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ پابندیاں اور تنہا کرنے کی سازشیں دنیا کو تقسیم کرنے اور تصادم کا سبب بنیں گی۔ کوئی بھی غلط اقدام مسلح تنازع کی راہ ہموار کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی برس عالمی اجلاس بلائیں گے اور چین جیسی حکومتوں کے خلاف جمہوریتوں کا محاذ بنائیں گے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں آزاد عالمی معیشت تعمیر کرنا ہے، جس میں تمام فریقین کے مفادات کا تحفظ کرنے والی تجارتی پالیسیاں تشکیل دی جائیں۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو کور کرنے اور صدر ٹرمپ کی صدارت کے دور میں وائٹ ہاؤس میں رپورٹنگ کرنے والے صحافی نے اپنے انٹرویو میں سابق صدر ٹرمپ کی صدارت کے آخری لمحات کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے صدارت کے آخری لمحات میں انتہائی اداس تھے اور انہوں نے خود کو کافی تنہا کر لیا تھا۔ صحافی نے بتایا کہ انہوں نے صدارت کے دوران صدر ٹرمپ کو کبھی اتنا تنہا نہیں دیکھا۔ وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے قبل اپنی الوداعی تقریب سے صدر ٹرمپ نے انتہائی کم افراد سے خطاب کیا، جبکہ اس دوران صحافیوں کی بھی کم تعداد موجود تھی۔ صحافی کا کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی افسردہ اور جذباتی سا مرحلہ تھا، کیونکہ میں نے اس سے قبل صدارتی دور میں صدر ٹرمپ کو اتنا تنہا اور اداس نہیں دیکھا۔
سابق صدر ٹرمپ کو جہاں اپنے رد عمل پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، وہیں انہیں میڈیا نمائندوں کی بھی ناراضگی کا سامنا رہا، کیونکہ حملے کے واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس کے باہر روزانہ انہیں کور کرنے والے بڑے بڑے میڈیا اداروں کے صحافی انہیں فلوریڈا میں کوریج دینے نہیں پہنچے تھے۔ چین نے 2023 تک 10 صنعتوں میں 5G سے مکمل طور پر منسلک 36 کارخانے تعمیر کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ کیونکہ چین نے 5G ٹیکنالوجیز کے ساتھ انضمام کے ذریعے صنعتی انٹرنیٹ میں تیزی سے ترقی کی ہے، آئندہ 3 سال 2021 سے 2023 چائنا کے صنعتی انٹرنیٹ میں تیزی سے ترقی کا دور ہوگا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران ذہین پیداوار نیٹ ورکس کی بنیاد پر اشتراک اور ذاتی تبدیلیوں جیسے ابھرتے ہوئے کاروباری انداز غالب آ جائیں گے۔ ترکی اور یونان نے سمندری حدود کے تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات شروع کیے ہیں، جو سن 2016 کے بعد اپنی نوعیت کے پہلے 2 طرفہ مذاکرات ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات گزشتہ سال اس وقت سخت کشیدہ ہوئے جب ترکی نے یونانی جزیرے کے قریب متنازع پانی میں تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کے لیے بحری جہاز بھیجا۔ نیٹو کے رکن دونوں ملکوں کے درمیان مسئلے پر سن 2002 سے 2016 تک مذاکرات کے 60 دور ہوئے، جو تقریباً ناکام ہوئے۔ ماہرین نے ان مذاکرات سے کسی بھی طرح کے فوری نتائج اور بڑی توقعات وابستہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ دونوں فریق مذاکرات کے لیے ایجنڈے کے انعقاد کو محدود کر کے سمندری حدود کے تنازع تک ہی رکھ پائیں گے، جیسا کہ علاقائی پانیوں اور خصوصی اکنامک زون تک، نہ کہ ان نکات کو بھی شامل کیا جائے جو ترکی چاہتا ہے، جیسا کہ جزائر سے آرمی کو نکالنا۔ یہ مذاکرات ترکی نے شروع کیے اور گزشتہ موسم گرما میں تنازع کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئے۔ ترکی ان مذاکرات کے ذریعے اپنے طور پر اچھے رویے کو دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ میں جو بائیڈن انتظامیہ کے آنے سے اس کے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں 3 افراد نے خطے کے امن کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ ٹویٹر پر میڈ انڈیا کا ٹرینڈ ٹاپ پر آ گیا ہے۔ میڈ میں ایم سے مراد مودی، اے سے مراد امیت شاہ اور ڈی سے مراد ڈوول ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ ان تینوں نے بھارت اور خطے کے امن و استحکام کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ سب چیزیں واضح کرتی ہیں کہ مودی سرکار ہندو تباہ کے نظریے پر عمل کرتے ہوئے بھارت اور خطے کے حوالے سے کیا عزائم رکھتی ہے۔ ہندو اکثریت کی اجارہ داری کے ریلے میں بھارت کا نام نہاد سیکولرزم خس و خاشاک کی طرح بہہ چکا ہے۔ مودی سرکار کی آئین کی پامالی کے باعث بھارتی شہریوں کی اکثریت تشویش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اسپین میں ایک ہاسپٹل نے معمر خاتون کے خاندان والوں کو بتایا کہ وہ کورونا کے باعث وفات پا گئی ہیں اور ان کی تدفین کر دی گئی ہے، لیکن وہ خاتون 10 روز کے بعد کیئر ہوم میں واپس آ گئی۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہاسپٹل میں ناموں کا رد و بدل ہونے کی وجہ سے 85 سالہ خاتون کے گھر والوں کو 13 جنوری کو ان کی موت کی اطلاع دے دی گئی، اور کورونا پابندیوں کے باعث خاندان کو تدفین کے لیے نہیں بلایا گیا۔ خاتون جس کیئر ہوم میں رہتی تھی وہاں ان کے خامند بھی موجود تھے، جو انہیں زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خامند نے کہا کہ میں یقین نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی کی موت کے بعد روتا رہا تھا۔ حقیقت میں خاتون کے کمرے میں ایک اور خاتون تھی جن کی موت ہوئی تھی، لیکن غلطی سے ان کا نام لکھ دیا گیا۔ سعودی ارامکو نے مشرق وسطیٰ کے سب سے قیمتی برانڈ کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ برانڈ فنانس گلوبل 500 نے کمپنی کی قیمت $37.5 ارب لگائی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ارامکو تیل کی صنعت میں چھپی ہوئی ایک دیوہیکل کمپنی ہے۔ یہ ہمیشہ بزنس ٹو بزنس برانڈ کے طور پر جانا جاتا رہا ہے۔ یہ اگلی دہائی میں مزید طاقت حاصل کرتے ہوئے عالمی سٹیج میں شامل ہو جائے گا۔ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کو خطے کا دوسرا سب سے قیمتی برانڈ قرار دیا گیا ہے، جو اس کے تیل کی آئل سیکٹر میں اجارہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ ارامکو نے اپنے برانڈ ویلیو میں 20% کمی کے باوجود اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔
سعودی عرب میں برٹش کونسل نے انگریزی کے طلبہ کی مدد کے لیے ڈیجیٹل لائبریری قائم کی ہے۔ اس کی بدولت طلبہ انٹرنیٹ اور ای بک اور وائس باکس کے ذریعے اپنی انگریزی کی لیاقت یا قابلیت بہتر بنا سکیں گے، اور یہ کام وہ اضافی خرچ کیے بغیر انجام دے سکیں گے۔ انہیں اس لائبریری میں کتابیں، برطانوی اخبارات اور رسائل، شاندار فلمیں، کورس اور تفریحی وسائل مہیا ہوں گے۔ سعودی عرب میں مکہ کے 15 سالہ عماد العمودی نے مسلسل تیسری بار عالمی اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس نے آن لائن بین الاقوامی مقابلے میں روبوٹ پروجیکٹ پیش کیا تھا۔ مقابلے میں شریک دیگر کا تعلق چائنا اور جاپان سے تھا۔ ان کے پاس تجربہ بھی تھا، اس کے باوجود اس کے ڈیزائن کو خوبصورت اور عمدہ تسلیم کیا گیا۔ العمودی نے بتایا کہ اس نے پھل اور سبزیاں کاٹنے والا روبوٹ ڈیزائن کیا ہے۔ اس روبوٹ میں ایک آپریشنل بٹن ہے جو متحرک فولادی سٹینڈ کو حرکت دیتا ہے، جس سے پھل اور سبزیاں کٹنے لگتی ہیں۔ اس روبوٹ کا مقصد ریستورانوں اور باورچی خانوں میں کام کرنے والوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک سرمایہ کار علی خان، جو ایک کیفے ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، کرونا ویکسین لینے والوں کو مفت کافی کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش 1 ماہ کے لیے ہے۔ اس کا مقصد معاشرے میں کرونا ویکسین کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ علی خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پیشکش ہے کہ اگر آپ نے کرونا ویکسین لے لی ہے تو ہمارے یہاں مفت کافی نوش کریں۔ روزانہ 80 کے قریب افراد اس پیشکش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ علی خان کا اس سے قبل لاک ڈاؤن کے موقع پر دبئی کے راشد ہاسپٹل میں اسپیشل کافی ہاؤس قائم کر چکے ہیں، جہاں 4 ماہ تک سپاہیوں، شہری دفاع کے اہلکاروں، ڈاکٹروں اور نرسوں کو مفت کافی کی پیشکش کی جاتی رہی ہے۔ دبئی کے کئی اور ریستوران بھی کورونا ویکسین لگوانے والے صارفین کے لیے رعایتی پیشکشیں کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ٹیکسی رائڈ کمپنی اوبر نے ویکسینیشن مراکز تک ویکسین لگوانے کے لیے جانے اور وہاں سے آنے والوں کے لیے اپنے کرائے میں 25% تک رعایت کی پیشکش کی ہے۔ اوبر کمپنی نے کہا ہے کہ اس کی ایپ کو استعمال کرنے والے صارفین 20 اماراتی درہم واپس لینے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ رعایتی سفری نرخ 20 جنوری سے 8 فروری تک پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ہر عمر کے افراد استفادہ کر سکتے ہیں۔ اوبر کی یہ سروس اس وقت دبئی، شارجہ، ابوظہبی میں پیش کی جا رہی ہے، اور صارفین ان شہروں میں قائم 43 ویکسینیشن مراکز تک جانے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے اوبر کی ایپ کے ذریعے گاڑی بک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔